آج کا ہمارا ٹاپک ہے امیونٹی۔ امیونٹی کو ہم قوت مدافعت بھی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں: the ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or white blood cells is called immunity۔ ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی جاندار کی بیماری یا جراثیمی زہر کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت کو امیونٹی یا قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ یہ امیونٹی خون کے سفید ذرات یعنی WBC یا اینٹی باڈیز کی بدولت ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو روزمرہ کی زندگی میں بہت سے جراثیم ہوا، پانی اور خوراک کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہر بار ہمیں بیمار نہیں کر پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جسم میں امیونٹی یا قوت مدافعت موجود ہے جو ہمیں ان جراثیم کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ انسان کی امیونٹی کو 3 لائنز آف ڈیفنس میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس، سیکنڈ لائن آف ڈیفنس اور تھرڈ لائن آف ڈیفنس۔ اب ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی انسانی صحت کی پہلی دفاعی لکیر میں کیا کیا آتا ہے۔ اس میں پہلی نمبر پر سکن، جلد یا چمڑا موجود ہے جو ہماری پوری جسم کو کور کرتی ہے، اس کو ڈھانپتی ہے اور یہ ہمیں جراثیم اور انفیکشن سے حفاظت فراہم کرتی ہے۔ جب ہماری سکن زخمی ہو جاتی ہے تو مکھیاں اور جراثیم اس جگہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی لیے ہم زخم والی جگہ پر بینڈیج یا پٹی لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سانس کی نالیوں کے اندرونی دیواروں پر میوکس میمبرین موجود ہوتی ہے۔ میوکس میمبرین ایک سٹکی چپکنے والا مادہ لغاب پیدا کرتی ہے جس کو میوکس کہا جاتا ہے۔ میوکس کے ساتھ جراثیم چپک جاتے ہیں اور یہ لنگز یا پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے علاوہ ہماری سانس کی نالیوں یا ریسپیریٹری ایپیتھیلیم کے سیلز پر بالوں یا ہیئرز کی طرح چھوٹے چھوٹے سیلیا موجود ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور یہ میوکس، بلغم، گرد غبار اور جراثیم کو اوپر کی طرف دھکیلتے ہیں۔ سیلیا بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سائز 0.25 ملی میٹر ہوتا ہے اور یہ 1 سیکنڈ میں 20 مرتبہ تک حرکت کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں امیونٹی کے سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کی طرف۔ یہ غیر مخصوص دفاع ہے، یعنی یہ جراثیم کے خلاف ایک جیسا ردعمل پیش کرتا ہے۔ اس میں 4 چیزیں شامل ہیں: میکروپیجز، نیوٹروفلز، نیچرل کلر سیلز اور انٹرفیرونز۔ نمبر فرسٹ، میکروپیجز۔ یہ خاص قسم کے WBC ہوتے ہیں جو بیکٹیریا اور دیگر مضر خردبینی جاندار کا پتہ لگاتے ہیں، پھر یہ جراثیم خوردگی یعنی جراثیم کو انگلف یا کھا لیتے ہیں اور اسی طرح جراثیم کو مار دیتے ہیں۔ نمبر 2، نیوٹروفلز۔ یہ بھی وائٹ بلڈ سیلز کی ایک قسم ہے جو دوران خون میں حرکت کرتے ہیں اور زخم یا بیماری والی جگہ پر سب سے پہلے پہنچ کر جراثیم کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، نیچرل کلر سیلز۔ یہ بھی قوت مدافعت کے سیلز یا خلیے ہیں جن میں خاص قسم کے انزائمز موجود ہوتے ہیں جو ٹیومر سیلز یعنی رسولی یا وائرس سے متاثرہ سیلز کو مار دیتے ہیں۔ نمبر 4، انٹرفیرونز۔ انٹرفیرونز سے مراد وہ پروٹین ہیں جو رسولی یا جراثیم سے متاثرہ سیلز سے خارج ہوتے ہیں۔ انٹرفیرونز ہماری قوت مدافعت کے دوسرے سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی انٹرفیرونز وائرس کی بیماریوں مثلاً ہیپاٹائٹس، کینسر اور ایڈز کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں امیونٹی کے تھرڈ لائن آف ڈیفنس کی طرف۔ یہ ایسے لیمفوسائٹس یا وائٹ بلڈ سیل پر مشتمل ہے جو مخصوص اینٹی باڈیز بنا کر ایک خاص اینٹیجن یا جراثیم کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔
اس مخصوص دفاعی نظام میں بی سیلز اور ٹی سیلز شامل ہے جن کو بی لیمفوسائٹس اور ٹی لیمفوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، بی سیلز۔ ان سیلز کو بی سیلز برسا کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ برسا پرندوں کے ڈائجسٹو سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ یہ سیلز بون میرو میں پیدا ہو کر میچیوریشن یعنی پختگی کے لیے سپلین یا برسا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے ہیمورل امیون سسٹم میں مدد دیتے ہیں۔ ہیمورل سے مراد باڈی فلوئڈز یا خون ہے۔ بی سیلز اینٹیجنز کے خلاف اینٹی باڈی بھی بناتے ہیں اور یہ میموری بی سیلز بنا کر مستقبل کے بیماریوں سے حفاظت بھی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، ٹی سیلز یا ٹی لیمفوسائٹس۔ ان سیلز کو ٹی سیلز تائمس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ سیلز بون میرو میں پیدا ہو کر پختگی کے لیے تائمس چلے جاتے ہیں۔ تائمس انسان کے سینے کے درمیان اور فرنٹ میں ایک گلینڈ ہے۔ ٹی سیلز سیل میڈییٹڈ امیونٹی میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ بی سیلز کے مددگار بھی ہوتے ہیں تاکہ بی سیلز پختہ ہو کر اینٹی باڈیز بنانے کے قابل ہو سکیں۔ ٹی سیلز قوت مدافعت کی باقاعدگی، تسلسل اور نظم کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ نے امیونٹی کو سمجھا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ نئے آنے والے لیکچرز کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔